عبدالرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ، صرف جو پڑھنے والے ہیں ان کو ان کا نام معلوم ہوگا، عام دنیا نہیں جانتی۔ امام ابو حنیفہ کی بڑی مخالفت فرماتے تھے، اور علم و فضل ابو حنیفہ کا والفضل ما شہدت بہ الاعداء، تو ابو حنیفہ کا علم و فضل آج خود بغیر کسی دلیل کے وہ مدلل ہے۔ ان کی والدہ فرماتی، بیٹا نعمان جا عبد الرحمن سے فلاں مسئلہ پوچھ کے آ، اما میں نہ بتاؤں، مجھے تیرے مسئلے پہ اعتبار کوئی نہیں ہے۔ ہائے ہائے نہیں کہا، اس لیے کچھ جو حدیث کے نام سے بعض نام نہاد حدیث کے ماننے والے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نعوذ باللہ کچھ غلط کہہ دیتے ہیں، تو یہ ان کی جہالت ہے۔ نہیں تھا، تاہم ان کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو بعد میں حدیث کی روح سے غلط ثابت ہوئی۔ ابو حنیفہ کے پاس کتنی حدیثیں؟ پورا مجمع بولے یار، اتنے بندے آپ کی آواز نہیں نکلتی۔ چھوٹی سی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، آندھی آئی اور آپ شور کرنا شروع کر دیے، امام ابو حنیفہ کا نام آیا تو خاموشی، اور خاموشی چھا گئی۔ ایک آواز آنی چاہیے، کتنی حدیثیں؟ 5 لاکھ۔ دیکھ لے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، نام بتائے کوئی؟ نعمان، یاد کرو سب۔ یہ مہینہ ان کے وصال کا مہینہ ہے، عام طور پر جیسا بتایا جاتا ہے۔ میرے امام، سب کے امام، وہ امام روضہ رسول پر جا کر سلام کرتے ہیں، سلام ہو آپ پر اے نبیوں کے امام۔ قبر رسول سے آواز آتی ہے، تجھ کو بھی سلام اے مسلمانوں کے امام۔ ابو حنیفہ نے اس وقت یہ مذہب صحیح کیا ہے کہ صحابہ موجود تھے مدینہ و مکہ میں، ان کی موجودگی میں امام صاحب نے ان سے پوچھ کے روایتیں صحیح کی۔ اعظم ابو حنیفہ جو ہجری 80 میں پیدا ہوئے، جنہوں نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہے، جنہوں نے 100 مرتبہ حالت خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب رسول اللہ کے روضہ انور پہ جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، قبر انور سے جواب آتا ہے، اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے خانہ کعبہ میں ایک پیر پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن کریم پڑھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے 55 حج ادا فرمائے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے رمضان میں 60 قرآن کریم ختم فرمائے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جو 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں پھر آپ کے سامنے ابو حنیفہ محدثین کی عدالت میں ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس بارے میں مختصر طور پر بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کیونکہ اکثر و بیشتر مقلد حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑھا چڑھا کر کے لوگوں میں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ویسا ہے نہیں معاملہ ان کا۔ وہ
तकवा परहेजगारी के एतबार से सही हैं, लेकिन हदीस के मामले में उनके ऊपर जमहूर मुहद्दिसीन ने जरह कर रखी है। हदीस के मामले में वो ज़ईफ हैं, कमजोर हैं, वो आलिम नहीं हैं, वो उनका जो फन है वो हदीस का फन नहीं है उनके अंदर, वो हदीस के मामले के अंदर माहिर नहीं हैं, कवि नहीं हैं। इस एतबार से जमहूर मुहद्दिसीन ने उनके ऊपर जरह कर रखी है। जैसा कि आपने कुछ मौलवियों के वीडियो को आपने देखा है जिसके अंदर वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से किस तरह से तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और मैं उन तमाम बातों को हवाले के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि क्या जमहूर मुहद्दिसीन ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गुमराह करार दिया है? क्या जमहूर मुहद्दिसीन ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जरह में इजमा किया है? क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास जब हदीस आ जाती थी तो अपनी राय और क़यास से उस हदीस का रद्द किया करते थे? ये तमाम बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी दलील के साथ, पूरे हवाले के साथ आपके सामने रखूंगा। इसी तरह से मैं आपको यह भी बता दूं कि जो लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तौसीक में, उनको सिकह में, उनको सच्चा मानने में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल, इमाम इब्न मुइम रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल और भी दिगर मुहद्दिसीन मुताखरीन के, मुतकद्दमीन के अक़वाल जो पेश करते हैं, वो कुछ तो सनद के एतबार से ज़ईफ हैं, कुछ मुनक़ता हैं, लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन, मुतकद्दमीन और मुताखरीन के मुकाबले में इन लोगों की बात की कोई हैसियत नहीं है। इन लोगों के बात मोतबर नहीं है उनके मुकाबले में। जमहूर मुहद्दिसीन मुतकद्दमीन हैं, मुताखरीन हैं, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जरह किए हुए हैं। बाकी कुछ लोगों ने उनको शिकह माना है, सच्चा माना है, फकीह कहा है, नहीं तो अक्सरियत है मुहद्दिसीनों की जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ज़ईफ मानते हैं हदीस के मामले में और उनके ऊपर सख्त जरह किए हैं। अब आइए हम अल्लाह तबारक व तआला की उस कुरान की आयत के बारे में बतलाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह अल-बकरा आयत नंबर 134 में, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। ये जमात जो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया वह उनके लिए है और जो तुम करोगे तुम्हारे लिए है, उनके आमाल के बारे में तुमसे पूछ नहीं होगी। यानी जो जमातें पहले गुजर चुकी हैं, जो कुछ उन्होंने किया वो उनके लिए है, और जो बाद वाले हैं जो करेंगे वो उनके लिए हैं, लेकिन उनके बाद वाले से उनके पहले वालों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो ये बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला की बात सच्ची है कि पहले जमात वालों ने जो किया सो किया, बाद वालों से उनके बारे में नहीं पूछ होगी। लेकिन जरूरत क्यों पेश आई? जैसा कि हमने बताया कि जरूरत हर वक्त पेश आती है कि जब किसी के बारे में, किसी के शान के बारे में गुलू किया जाए तो फिर उनको हकीकत का आईना दिखाना पड़ता है, उनको हकीकत बतलाई जाती है कि जैसा आप बयान कर रहे हो, जैसा आप बता रहे हो वैसा नहीं है, बल्कि हकीकत उसके उलट है। तो आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर शुरू में तारिक जमील साहब ने क्या कहा है। तारिक जमील साहब ने कहा कि अब्दुर्रहमान अबी लैला जो बहुत बड़े फकीह थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, बहुत बड़े मुहद्दिस थे और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करते थे। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दलील खुद बगैर दलील के मुदल्लल है। जब बगैर दलील के खुद मुदल्लल है
تو سوچنے کی بات ہے کہ ان کی والدہ پھر کیوں نہیں ان کے مسئلے بتانے پر اعتبار کیا کرتی تھی؟ کیوں وہ دوسرے سے مسئلے پوچھا کرتی تھی؟ آگے طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ان کی والدہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی، بیٹا نعمان جا عبد الرحمن سے فلاں مسئلہ پوچھ کے آ۔ نعمان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اماں میں نہ بتاؤں؟ تو ان کی ماں نے کہا، مجھے تیرے مسئلے بتانے پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، ایک ماں جو پال پوس کر کے بیٹے کو بڑی کرتی ہے، اور بیٹا علم والا اگر اتنا ہے، اس کے پاس اگر سچا علم ہے دین کا، تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کے مسئلے بتانے پر اعتبار کرے۔ لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماں کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہے، یہ صحیح دلیل کے ساتھ مسئلے کو نہیں بتاتا ہے، لہذا ان سے فقیہ، ان سے بڑے محدث، ان سے بڑے عالم سے کہتی کہ جا نعمان ان سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھ کے آ، مجھے تیرے مسئلے بتانے پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے اور قیاس سے مسئلے کو بتاتے تھے۔ اگر صحیح دلیل سے بتاتے تو ان کی ماں ان کے اوپر اعتبار کرتی، لیکن یہ دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صحیح دلیل نہیں ہوتا تھا جس کے اوپر وہ مسئلے کے بارے میں جواب دے سکیں، اس لیے ان کی ماں اپنے اس بیٹے کے مسئلے بتانے پر اعتبار نہیں کرتی تھیں۔ اور آج اکثر و بیشتر مقلد حضرات آنکھ بند کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے بتانے پر اعتبار کرتے ہیں، چاہے ان سے ثابت ہو چاہے ثابت نہ ہو، اگر ان کے طرف منسوب ہے تو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں کہ ہاں امام صاحب نے یہ مسئلہ بتایا ہے، یہ ٹھیک ہے، چاہے وہ بھلے ہی وہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، آنکھ بند کر کے مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، لہذا چاہیے کہ تحقیق کریں، چھان بین کریں، ان کا قول قرآن حدیث سے ملتا ہے اس کو لے لیں، جو نہیں ملتا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس سے لوگوں کو بتلائیں کہ ان کا یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، لیکن نہیں بتلاتے، آنکھ بند کر کے مانتے ہیں اور لوگوں میں پھیلاتے بھی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے بتانے پر اعتبار نہیں کرتی تھی، جیسا کہ طارق جمیل صاحب نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ اب آئیے ہم دوسری ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، جس ویڈیو میں شیخ کفایت اللہ مدنی صاحب ہیں پاکستان کے، یہ کہتے ہیں کچھ حدیث کے نام سے بعد نام نہاد حدیث کے ماننے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ غلط کہہ دیتے ہیں، تو یہ ان کی جہالت ہے۔ بتائیے، ان کی اس بات کے جد میں جمہور محدثین آتے ہیں، متقدمین میں بھی سے اور متاخرین میں سے بھی، یہ تمام شیخ حافظ بڑے محدثین ان کے اس بات کی زد میں آتے ہیں، گویا کہ جمہور محدثین نے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جرح کر رکھی ہے، ان کی جرح پر اجماع ہے، گویا کہ ان تمام محدثینوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جہالت ہے جو امام ابو حنیفہ کو کچھ غلط کہہ دیتے ہیں۔ کفایت اللہ صاحب نام نہاد کی تو بات ہی چھوڑیے، بڑے بڑے محدث فقیہ جن کے جرح کے اوپر اجماع ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جرح پر اجماع ہے، وہ بڑے بڑے محدثینوں نے جرح کر رکھی ہے، اور آپ کی بات کی زد میں وہ تمام بڑے محدثین آتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ ان کی جہالت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ برا کہہ دیتے ہیں۔ ارے کچھ نہیں، بہت زیادہ برا کہے ہوئے ہیں، آپ کتابیں اٹھا کر کے تو دیکھیں، آپ صرف امام خطیب بغدادی کی کتاب تاریخ بغداد اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے محدثینوں نے ان کے اوپر جرح کر رکھی ہے، اور اس بات پر اجماع بھی ہے۔ میں آپ کو وہ تمام چیزیں دکھاتا ہوں۔ امام ابو بکر بن ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سن وفات 316 ہجری ہے،
امام عبداللہ بن ابی داؤد نے کہا ابو حنیفہ پر جرح کرنے میں تمام محدثین کا اجماع ہے، اس لیے کہ بصرہ کے امام ایوب سجستانی نے ابو حنیفہ پر جرح کیے ہیں، اور کوفہ کے امام سفیان الثوری نے ابو حنیفہ پر جرح کیے ہیں، اور حجاج کے امام مالک بن انس نے ابو حنیفہ پر جرح کیے ہیں، اور مصر کے امام لیث بن سعد نے ابو حنیفہ پر جرح کیے ہیں، اور ملک شام کے امام اوزائی نے ابو حنیفہ پر جرح کیے ہیں، اور خراسان کے امام عبداللہ بن مبارک نے ابو حنیفہ پر جرح کیے ہیں۔ پیش تمام طرف کے امام المحدثین کا ابو حنیفہ پر جرح کرنے میں اجماع ہے۔ دیکھیے الکامل فی الجوفہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 241 وغیرہ پر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اماموں کا، محدثینوں کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جرح کرنے میں اجماع ہے۔ اور آپ کفایت اللہ صاحب، آپ غور کریں کہ آپ نے کس الفاظ کے ساتھ کہا کہ یہ ان کی جہالت ہے جو امام ابو حنیفہ پر کچھ غلط کہہ دیتے ہیں۔ تمام ائمہ دین، تمام بڑے بڑے محدثین، تمام فقیہ کو آپ نے جاہل کہہ دیا گویا کی۔ تو اپنی اصلاح کیجئے اور مطالعہ کیجئے۔ اسی طرح سے میں آگے اور بھی جرح آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ کن کن محدثینوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جرح کی ہے، اور یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کے معاملے کے اندر گمراہ تک قرار دیا گیا ہے، اور کچھ نے تو ان کے اوپر لعنت بھی کی ہیں۔ وہ بھی تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، آپ نے سنا ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ وہ اپنے ویڈیو میں کیا کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو حدیث کی روح سے غلط ثابت ہو، جبکہ اس کے برعکس محدثینوں کے اقوال ملتے ہیں کہ 125 حدیثوں کی مخالفت ابو حنیفہ نے کی ہے۔ یہ محدثینوں کے اقوال ہیں، ہمارے نہیں، ہم وہ پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں گلو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک حنفی مقلد، آپ نے ویڈیو میں سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ روض رسول پر سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں سلام ہو آپ پر اے نبیوں کے امام، قبر رسول سے آواز آتی ہے تجھ کو بھی سلام اے مسلمانوں کے امام۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر ہیں اور باہر سے کوئی سلام کرتا ہے تو اس کی سلام کو سنتے ہیں اور اس کو جواب بھی دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ سفر سے لوٹتے تو مسجد نبوی میں جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جا کر کے سلام عرض کرتے، لیکن قبر رسول سے ان کے سلام کا جواب نہیں آتا۔ اسی طرح سے اور بھی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس جا کر کے سلام کرتے، لیکن سلام کا جواب ان کے لیے نہیں آتا۔ لیکن ان کے امام جن کے اوپر جمہور محدثینوں نے جرح کر رکھی ہے، ان کو گمراہ تک قرار دیا گیا ہے، حدیث کے معاملے میں ضعیف قرار دیا گیا ہے، ان کے لیے قبر رسول سے سلام کے جواب آتے ہیں اور ان کو یہ لقب دیا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں کے امام، تجھ کو بھی سلام ہو اے مسلمانوں کے امام۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے امام بنا رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109-110 میں، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ایسے لوگ جو جان بوجھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ تو یہ مقلدوں کی جہالت ہے
جو اس طرح کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گلو کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اتنے حد کراس کر چکے ہیں کہ ایک مولوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ تک حدیثیں یاد تھیں۔ بتائیے، محدثینوں نے زیادہ سے زیادہ 300 حدیثوں کا ذکر کیا ہے، اور ان میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر حدیثیں الٹ پلٹ کے ساتھ ہیں، نہ ان کا متن صحیح ہے نہ اس کا سند صحیح ہے۔ تمام حدیثوں کی سند کا یہی حال ہے، یعنی اس میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے، نہ سند کے اعتبار سے نہ متن کے اعتبار سے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، انہوں نے جمع کی تھی، انہیں یاد تھا۔ اتنا سفید جھوٹ۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن اور دوسرے ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا جھوٹ، ان کے شان میں گلو۔ بھائی وہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، یہ مانا جا سکتا ہے، سچے بھی ہوں گے مانا جا سکتا ہے، لیکن حدیث کے معاملے کے اندر محدثینوں نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، ان کو گمراہ قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رائے اور قیاس سے حدیث کے خلاف مسئلہ بیان کر دیا کرتے تھے، اس بنا پر، اور اتنے آگے چلے جایا کرتے تھے کہ ان کے زبان سے کفریات کلمات تک نکل جایا کرتے تھے۔ اس بارے میں امام الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا ہے کہ ابو حنیفہ نے 2 بار کفر سے توبہ کی۔ دیکھیے عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب السنۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193 پر اور 121 وغیرہ پر، اس کی سند کے تمام راویوں کے بارے میں کتاب کے محقق ڈاکٹر محمد بن سعید بن سالم کہتے ہیں کہ سارے راوی ثقہ ہیں۔ اسی طرح سے آگے مجید عبداللہ بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی صفحہ پر کہ سفیان الثوری نے کہا کہ ابو حنیفہ نے زندیقوں کے کلام سے کئی بار توبہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ زندیقوں کے کلام سے کئی بار امام ابو حنیفہ نے توبہ کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے زبان سے کفریات کلمات بھی نکل جایا کرتے تھے، جس کی بنا پر لوگ ان سے توبہ کراتے تھے اور توبہ کیے تھے، جس بنا پر ہم ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے۔ ورنہ ان کا عقیدہ دہریہ تک بتایا گیا ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے دہریہ کے عقیدوں سے 3 بار توبہ کیا ہے۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 526 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے مرجیہ کا عقیدہ، جہمیہ کا عقیدہ ان کے بارے میں پایا جاتا ہے، وہ بھی آگے باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی پارٹ 2 کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے کہ ان کو مرجیہ تک کہا گیا ہے، ان کو جہمیہ تک کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حدیث کے معاملے میں ضعیف تھے، حدیث کے معاملے میں کمزور تھے، وہ عالم نہیں تھے، وہ حافظ نہیں تھے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ ان سے بڑے حافظ بھی تھے اور عالم بھی تھے اور فقیہ بھی تھے اور بڑے محدث بھی تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی سن وفات 204 ہجری میں ہے، ولادت 150 ہجری میں ہے۔ ایک بات جان لیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری بتائی جاتی ہے اور وفات 150 ہجری بتائی جاتی ہے۔ یہ کوفہ میں پیدا ہوئے، تو جب یہ وفات پا رہے ہیں تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بڑا عالم امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں، جیسا کہ ابن ابی حاتم الجرح و تعدیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بڑے عالم تھے،
اور قرآن کا زیادہ علم ان کے پاس تھا ان کے مقابلے میں، لیکن آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑھا چڑھا کر کے بتایا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر سخت جرح کرنے والے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح سے ان کے شاگرد عبداللہ بن مبارک ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک جن کی سن وفات 181 ہجری ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور شاگرد استاد کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے کہ استاد کیسے ہیں۔ کہتے ہیں ابو حنیفہ کے بارے میں کہ ابو حنیفہ فی الحدیث یتیما، کہ ابو حنیفہ حدیث میں یتیم ہیں۔ دیکھیے الکامل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 237 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ المجروحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 پر، دوسرا نسخہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411 اور اس کی سند صحیح ہے۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 574 اور دوسرا نسخہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 444۔ تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے معاملے میں یتیم تھے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، امام ابن المبارک نے کہا ابو حنیفہ مسکینہ فی حدیث، ابو حنیفہ حدیث میں مسکین تھے۔ دیکھیے الجرح و تعدیل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 450 پر، اور نمبر ہے 2063 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مبارک نے اپنے وفات سے 10 دن پہلے یہ کہا تھا اضربو علی حدیث ابی حنیفہ۔ ابراہیم بن ساماس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں ابن المبارک کے ساتھ ایک کشتی میں تھا تو عبداللہ بن مبارک نے کہا ابو حنیفہ کی حدیث پر نشان لگا دو، یعنی جتنی حدیثیں انہوں نے نوٹ کی تھی ان سے، کہتے ہیں کہ اس پر نشان لگا دو۔ دیکھیے کتاب السنت لعبداللہ بن احمد بن حنبل، کتاب السنت لعبداللہ بن احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214 اور نمبر ہے 351 اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک اپنی کتاب کے اندر جو جو روایتیں اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے نوٹ کی تھی سب پر انہوں نے نشان لگوائے، اور بعد میں انہوں نے کیا کیا، جب ان کے بارے میں اچھی طرح جان گئے تو انہوں نے اپنی کتاب سے ان کی ہر روایت کو نکال دیا۔ آج بھی ان کی کتاب میں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں، ایک بھی روایت امام ابو حنیفہ سے موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پہلے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ وہ کیسے ہیں، جب وہ جان گئے کہ اچھے نہیں ہیں تو ساتھ ان کا چھوڑ دیا۔ امام زکریا ساجی کہتے ہیں محمد بن روح مدنی نے کہا کہ مجھ سے معلا بن اسد نے بیان کیا کہ میں نے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ اس پر عبداللہ بن مبارک نے کہا لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں وہ سب صحیح نہیں ہوتی۔ ہم ایک زمانہ تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ہم ایک زمانہ تک امام ابو حنیفہ کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم امام ابو حنیفہ کو اچھی طرح جانتے نہیں تھے، مگر جب ہم نے انہیں خوب اچھی طرح سے جان لیا تو ہم نے امام صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ دیکھیے الانتقاء لعبد البر صفحہ نمبر 151 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک جو تھے، یہ جب نہیں معلوم تھا تو ان کی شاگردی میں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور جب ان کے بارے میں اچھی طرح یہ جان گئے تو انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ عبداللہ بن مبارک نے چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح سے
امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابراہیم بن سمس کہتے ہیں ابن مبارک نے بالآخر ابو حنیفہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ المجروحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ یہی بات اور بھی محدثین کہتے ہیں، جیسے کہ امام ابی حاتم رازی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ابن مبارک نے آخر ابو حنیفہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ الجرح و تعدیل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 449 پر، اور نمبر ہے 2062۔ اسی طرح سے ابن مبارک نے فقہ کس سے حاصل کی؟ یعنی دین کا علم عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کس سے حاصل کی؟ امام قاضی ایاز لکھتے ہیں، امام سراجی فرماتے ہیں کہ امام ابن مبارک نے امام مالک اور امام سفیان الثوری سے فقہ حاصل کی، اور شروع میں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، پھر وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ترک کر دیے، چھوڑ دیے، اور محدثینوں کو نہیں سناتے تھے، یعنی ان کی روایتوں کو، امام ابو حنیفہ کی روایتوں کو محدثینوں اپنے شاگردوں کو نہیں سناتے تھے۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہی انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ان کی روایتوں کو اپنی کتابوں سے نکال دیا، تو پھر ان کی روایتوں کو بھی نہیں سناتے تھے۔ دیکھیے ترتیب المدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300 پر، ترتیب المدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300 پر۔ اور ابن مبارک نے آخری عمر میں ابو حنیفہ سے روایت ترک کر دی، دیکھیے الجرح و تعدیل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 449 پر۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی، موجود ہی نہیں ہے تو ملے گی کہاں سے؟ اسی طرح سے امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سنہ وفات 198 ہجری ہے، یہ بھی متقدمین محدثین میں سے ہیں۔ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا، کیف کان حدیثہ، ابو حنیفہ کی حدیث کیسی ہے؟ تو امام یحییٰ بن سعید القطان نے کہا، لم یکن بصاحب حدیث، کہ حدیث ان کا موضوع نہیں تھا، یعنی ان کا جو فن تھا وہ حدیث کے معاملے میں نہیں تھا، وہ حدیث کے معاملے میں ماہر نہیں تھے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کا جو کام ہے وہ اس فن کے لائق نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فیلڈ حدیث کے اندر نہیں تھی، بلکہ ان کا فیلڈ جو تھا وہ رائے اور قیاس کا تھا، جیسا کہ باتیں آگے آئیں گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ بغداد جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 575 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ الکامل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 237، اور اسی طرح سے کتاب الجوفا للعقیلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 282 283 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو حنیفہ حدیث کے معاملے کے اندر اپاہج تھے، جیسا کہ امام ابو قطن عمر بن حیثمی رحمۃ اللہ علیہ، سنہ وفات ان کی 198 ہجری ہے، انہوں نے کہا کہ ابی حنیفہ حدیث میں اپاہج تھے۔ دیکھیے جوفا للعقیلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 285، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے العلل معرفت الرجال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164 کے اندر نمبر ہے 4731 پر، تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 1440 پر۔ تو پتہ چلا کہ حدیث کے معاملے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی کمزور تھے، اور بہت خطائیں کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، اپنی رائے اور قیاس کو زیادہ یہ دوڑاتے تھے۔ امام عبداللہ بن نمیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سنہ وفات 199 ہجری ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے محدثین کو پایا کہ وہ ابو حنیفہ سے حدیث نہیں لکھتے تھے، وہ تو ان کی فقہ کیسے لکھتے ہوں گے؟ یعنی جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث محدثین کو کہتے ہیں کہ ہم نے پایا کہ وہ حدیث نہیں لکھتے تھے امام ابو حنیفہ سے، تو ان کی فقہ کیسے لکھتے ہوں گے؟ دیکھیے کتاب الجوفا للعقیلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 283 پر، اسی طرح دوسرا نسخہ کے اندر صفحہ نمبر 1410 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے امام ابن سعد، ان کے سنہ وفات 230 ہجری ہے، انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ کے بارے میں وہ ضعیف فی الحدیث، اور وہ حدیث میں ضعیف تھے۔ دیکھیے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 324 پر، اور نمبر ہے 2482۔ دوسرا نسخہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 322۔
اسی طرح سے امام یحییٰ بن معین، ان کی سنہ وفات 233 ہجری ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان ابی حنیفہ قال کان یذهب فی الحدیث، ابو حنیفہ حدیث میں ضعیف قرار دیے جاتے تھے۔ دیکھیے کتاب الجوفہ للعقیلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 285، دوسرا نسخہ صفحہ نمبر 1412 پر، اور اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں ان ابی حنیفہ لا یکتب حدیثا، ابو حنیفہ کی حدیث نہ لکھی جائے۔ دیکھیے الکامل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 236 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو محدثینوں کو پتا تھا کہ ان کی باتوں میں زیادہ رائے اور قیاس ہیں، حدیثوں کی مخالف ان کے رائے اور قیاس ہیں، لہٰذا یہ منع کرتے تھے کہ ابو حنیفہ سے روایت نہ لکھی جائے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سنہ وفات 241 ہجری ہے، یہ کہتے ہیں ابی حنیفہ ضعیف اور رائے و ضعیف، ابو حنیفہ کی حدیث ضعیف ہے اور ان کی رائے بھی ضعیف ہے۔ دیکھیے کتاب الجوفہ للعقیلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 285، دوسرا نسخہ صفحہ نمبر 1412، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تاریخ بغداد کے اندر دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 589 پر۔ اسی طرح سے دوسرا نسخہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 448، اور اس کی سند کے تمام راوی امام عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ شقہ ہیں۔ اسی طرح سے الجرح و تعدیل کے اندر دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 7 پر، اور نمبر ہے 32 وغیرہ میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ دیکھ سکتے ہیں مسند احمد میں صفحہ نمبر 5460، 5461، حدیث نمبر 23494 وغیرہ میں۔ اسی طرح سے امام حیثمی نے بھی نقل کیا ہے، اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صاحب رائے تھے، ان کا نام نعمان بن ثابت تھا، حافظ نہیں تھے، مجترب الحدیث تھے، وحی الحدیث تھے۔ دیکھیے امام عمرو بن علی جن کی وفات سن 249 ہجری میں ہے، یہ کہتے ہیں الکامل فی الجوفہ الرجال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 236 پر۔ اسی طرح سے امام ابو اسحاق جزانی ہیں، ان کی سنہ وفات 259 ہجری ہے، یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کی حدیث رائے سے محدثین خوش نہیں ہیں، یعنی ابو حنیفہ کی حدیث اور رائے سے محدثین خوش نہیں ہیں۔ دیکھیے احوال الرجال للجزانی صفحہ نمبر 117 میں، اور نمبر ہے 95 پر۔ اسی طرح سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 261 ہجری ہے، امام مسلم کہتے ہیں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت صاحب الرائے مجترب الحدیث لیس لہ کبیر، حدیث صحیح۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رائے والے ہیں اور مجترب الحدیث ہیں، اور ان کی زیادہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے الکنا والاسماء صفحہ نمبر 276 پر۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے بارے میں کیا جرح کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ صاحب الرائے تھے، یہ رائے والے تھے، اور ان کی حدیث زیادہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سنہ وفات 256 ہجری، یہ کہتے ہیں محدثین نے ابو حنیفہ سے حدیث لینے میں خاموشی اختیار کی ہے، اور اسی طرح سے ان کی رائے سے بھی خاموشی اختیار کیا ہے۔ دیکھیے تاریخ الکبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 81 پر، اور نمبر ہے 2253۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اس میں سے امام بخاری کا یہ قول ہے کہ جب وہ کسی آدمی کے بارے میں سقط عنہ یا فیہ نظر کہیں تو یہ ان کے نزدیک ادنا ترین اور ردی یعنی بہت سخت جرح ہوتی ہے۔ دیکھیے اختصار العلوم حدیث ابن کثیر صفحہ نمبر 13 پر۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس راوی کے بارے میں یہ الفاظ کہیں، کون سے الفاظ؟ سقط عنہ یا فیہ نظر، تو گویا کہ وہ ان کے نزدیک بہت سخت جرح ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت نرم انداز کے ساتھ جرح کرتے تھے راویوں کے اوپر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آئیے اور دیکھتے ہیں جرح۔ امام فضل بن غسان ابو الرحمن الغلابی نے کہا ابو حنیفہ ضعیف تھے۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 581 پر، دوسرا نسخہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 450 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔
इसी तरह से इमाम याकूब बिन शैबा जिनकी सने वफात 262 हिजरी है, ये भी मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन में से हैं। कहते हैं अबू हनीफा नौमान बिन साबित सच्चे थे लेकिन हदीस में ज़ईफ थे। देखिए तारीख बगदाद जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 582 पर, दूसरा नुस्खा जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 451 पर, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से तारीख बगदाद जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 263 पर पता चला कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सच्चे थे लेकिन हदीस के मामले के अंदर वो ज़ईफ थे, कमज़ोर थे। इसी तरह से इमाम निसई रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनकी वफात 330 हिजरी है, इन्होंने कहा अबू हनीफा हदीस में इतने कवि नहीं थे और बहुत हदीस कम बयान करने के बावजूद ज्यादा गलतियां करते थे। देखिए अल-ज़ोफ़ा वल मतरूकीन लिल निसाई सफ़ा नंबर 310 और 614 पर, अल-ज़ोफ़ा वल मतरूकीन लिल इब्न अजौज़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 163 वगैरह पर, दीवानुल ज़ोफ़ा वल मतरूकीन लिल ज़हबी 412 पर देख सकते हैं इस बारे में। इसी तरह से इमाम अबू हनीफा पर जरह करने में तमाम मुहद्दिसीन का इजमा है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और फिर इसी तरह से इमाम उकैली जिनके सन वफात 322 हिजरी है, इन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किताबुल ज़ोफ़ा लिल उकैली के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 268 वगैरह में किया है। और इसी तरह से इमाम इब्न हिब्बान जिनके सन वफात 354 हिजरी है, इन्होंने कहा कि हदीस में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फन न था, यानी हदीस के मामले में इनकी फील्ड नहीं थी। उन्होंने 123 मुसनद हदीस बयान किए हैं उनके अलावा, और उनकी हदीस नहीं है, और उनमें से 120 की सनद व मतन बयान करने में उन्होंने गलतियां किए हैं। लिहाजा जब उनकी ज्यादा गलतियां हैं तो उनकी हदीस से इस्तेदलाल करना सही नहीं है। देखिए अल-मजरूहीन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 63 पर, दूसरा नुस्खा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 406 और नंबर है 1125 पर। इसी तरह से इमाम इब्न हिब्बान का यह कहना है, और इमाम इब्न अदी जिनकी सने वफात 365 हिजरी है, इन्होंने कहा कि इस्माइल न उनका बाप हम्माद नहीं उनका दादा अबू हनीफा अहले रवायत में से थे। यानी ये तो कहते हैं कि इनके बाप और इनके दादा भी और ये भी ये अहले हदीस में से न थे। ये तीनों को कहते हैं कि मैंने अपनी किताब में जुमला जोफा के अंदर जिक्र किया है। देखिए अल कामिल फी जोफा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 510 में। तो अहले हदीस हजरात जो कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस थे, ये इनके कौल से बिल्कुल मुखालिफ है। ये तो कहते हैं इमाम इब्न अदी कि ये अहले हदीस नहीं थे, न इनके बाप अहले हदीस थे, न ये इमाम साहब अहले हदीस थे, न इनके दादा अहले हदीस थे। तो अहले हदीस इनको कहना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से इमाम इब्न अदी इमाम अबू हनीफा पर जरह मुफस्सर करते हुए लिखते हैं, और अबी हनीफा की हदीस सालिहा है, मगर आम तौर से जो वो रवायत करते हैं उनमें गलतियों के अलावा इसनाद और मतन में ज्यादती है और रिजाल में भी गलतियां हैं, और उनकी आम तौर से रवायत इस तरह की है, और उनकी तमाम रवायत में जो उन्होंने रवायत किए हैं सही नहीं है। लेकिन कुछ 10 हदीसें और उन्होंने लगभग 300 हदीस रवायत किए हैं, जिनमें मशहूर और गरीब रवायत भी है। सब रवायत इस तरह है क्योंकि वो अहले हदीस यानी मुहद्दिसीन में से न थे। जिसकी हदीस का ये हाल हो उससे रवायत नहीं लेनी चाहिए। देखिए अल कामिल फिल जोफा जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 246 पर। तो पता चला कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीसें जमा की हैं, जो हदीसें उन तक पहुंची हैं, वो 300 करीब हैं, ज्यादा से ज्यादा 300 के करीब हैं। लेकिन उसके मतन में भी इस्तराब है, उसके सनद में भी इस्तराब है, यानी वो हदीसें सही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि वो तो अहले हदीस ही नहीं थे, उनका फील्ड हदीस ही के मामले में हदीस के मामले में नहीं था। तो कहां से इतनी ज्यादा हदीसें? और कहते हैं कि 5 लाख हदीसें इमाम अबू हनीफा ने लाए और उनको याद था। ये बिल्कुल झूठ है इन मुहद्दिसीन के कौल के नजर में। इसी तरह से इमाम तबरानी जिनके सने वफात 360 हिजरी है, इन्होंने कहा अबू हनीफा की एक रवायत के बारे में, तफर्रद भी अबू हनीफा, इस रवायत में अबू हनीफा का तफर्रद है, यानी इस रवायत के बयान करने में अबू हनीफा अनोखे हैं, अजीब हैं। देखिए मोमल अवस्था तबरानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 227। तो पता चला कि
امام طبرانی کے نزدیک امام ابو حنیفہ بھی حدیث کے معاملے میں ضعیف تھے، کمزور تھے. اسی طرح سے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی اکثر حدیث غلط ہے. دیکھیے الاسماء والکنہ صفحہ نمبر 177 پر. اسی طرح سے امام دارقطنی جن کے سنہ وفات 385 ہجری ہے نے کہا کہ ابی حنیفہ والحسین بن عمار وہما ضعیفان، ابو حنیفہ اور حسین بن عمار دونوں ضعیف ہیں. دیکھیے سنن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 پر اور حدیث نمبر 1233 وغیرہ پر. اسی طرح سے امام ابو نعام اصبہانی جن کے سنہ وفات 430 ہجری ہے، انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ کثیر الخطا والاوہام، ابو حنیفہ بہت زیادہ غلطیاں اور وہم کرتے تھے. دیکھیے الضعفاء للاصبہانی صفحہ نمبر 154 پر اور نمبر ہے 255. اسی طرح سے امام ابن عبد البر جن کی سنہ وفات 463 ہجری ہے، انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ صحیح الحفیظ عند اہل الحدیث، کہتے ہیں کہ اور ابو حنیفہ کا حافظہ خراب تھا اہل حدیث محدثین کے نزدیک، جیسا کہ التمہید کے اندر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 48 میں دیکھ سکتے ہیں. تو امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا جو حافظہ تھا وہ خراب تھا اہل حدیث یعنی محدثین کے نزدیک. اسی طرح سے امام ابن جوزی جن کی سنہ وفات 597 ہجری ہے، یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا ذکر اپنی ضعفاء والمتروکین کے اندر کرتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163 وغیرہ میں. اسی طرح سے امام قرطبی جن کے سنہ وفات 671 ہجری ہے، انہوں نے کہا ابو حنیفہ کے بارے میں کہ ابو حنیفہ وہو ضعیف، اور ابو حنیفہ اور وہ ضعیف تھے. تفسیر قرطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے امام ذہبی کی کچھ باتیں ان کے بارے میں ان کے سپورٹ میں ہیں، ان کی تعریف میں ہیں، لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ امام ذہبی کہتے ہیں جن کے سنہ وفات 748 ہجری ہے، کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو بعض محدثین نے کثرت غلط کے بنا پر ضعیف کہا ہے. اور امام ذہبی نے کہا میں کہتا ہوں کہ امام صاحب نے اپنی توجہ حدیث کے الفاظ اور سند کی پکڑ کی طرف نہیں کی، جبکہ ان کی ساری کوششیں قرآن اور فقہ پر تھی، یعنی حدیث میں ابو حنیفہ کو ضعیف سمجھتے تھے. کون؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں دیوان الضعفاء والمتروکین صفحہ نمبر 412 پر. اسی طرح سے مناقب ابی حنیفہ صفحہ نمبر 44 پر پتہ چلا کہ امام ذہبی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کثیر الخطا کے بنا پر ضعیف ہیں حدیث کے معاملے میں. اسی طرح سے امام حیثمی جن کے سنہ وفات 807 ہجری ہے، یہ بھی مجموع الجوائز کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 میں یہ مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ضعیف ہیں. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں اپنے بارے میں اپنے شاگردوں کے سامنے کہ میں تمہارے سامنے جو عام حدیث بیان کرتا ہوں وہ غلط ہوتی ہے. دیکھیے العلل للکبیر للترمذی صفحہ نمبر 388 پر، دوسرا نسخہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 966 پر، اور اس کی سند صحیح ہے. الکامل فی الضعفاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 237 اور اس کی سند حسن ہے. تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 425 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے طلباء کو، اپنے شاگردوں کو بیان کرنے کے بعد، حالانکہ اب دیکھیے کہ امام صاحب خود جانتے ہیں کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں، جو کچھ بول رہا ہوں اپنے شاگردوں کے سامنے، یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، پھر بھی بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے سنا یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے، سب غلط ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ان تمام قول کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ ابو حنیفہ تھوڑی سی حدیث کے ساتھ بہت زیادہ غلطیاں کرتے تھے حدیث میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ جیسے غلطیاں کرنے والے راویوں کے بارے میں کیا حکم ہے محدثینوں کا. امام ابن حبان کہتے ہیں جس کی غلطیاں ثواب سے زیادہ ہوں وہ ترک یعنی چھوڑنے کا مستحق ہے، اس سے روایت لینا درست نہیں ہے. دیکھیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 398 پر. امام ذہبی کہتے ہیں کثیر الخطا راوی کی قلیل روایت بھی ہو تو متروک ہوتا ہے،
یعنی زیادہ غلطی کرنے والا راوی کی روایت تھوڑی بھی ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیے سیر العلام النبلا جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 429 پر. اسی طرح سے امام ابن مہدی نے کہا کہ جس راوی کی روایت میں وہم غالب ہو وہ متروک حدیث ہے، متروک الحدیث ہے، یعنی اس سے حدیث لینا ترک کر دینا چاہیے. دیکھیے المحدث الفصل صفحہ نمبر 406 پر. اسی طرح سے حافظ ابن حجر نے کہا کہ جس کی غلطیاں زیادہ یا غفلت با کثرت ہو یا فسق ظاہر ہو تو حدیث منکر، اس کی حدیث منکر ہے. دیکھیے سر نخبۃ الفقیر صفحہ نمبر 279 پر. اسی طرح سے ابن حجر نے التہذیب کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 134 میں کہا کہ جب راوی قالت حدیث کے باوجود خطائیں کرے تو فہو ضعیف، وہ ضعیف ہوتا ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، حدیث کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف تھے، کمزور تھے، اور رائے اور قیاس کو یہ ترجیح دیتے تھے، جیسا کہ اور بھی محدثینوں کا کہنا ہے. اور محدثینوں کا اس بات پر اجماع بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے معاملے میں گمراہ ہو چکے تھے، گمراہ تھے. جیسا کہ ابو بکر بن داؤد السجستانی ایک دن اپنے شاگردوں کو کہا کہ تمہارا اس مسائل کے بارے میں کیا خیال ہے جس پر امام مالک اور ان کے اصحاب اور امام اوزائی اور ان کے اصحاب اور امام حسن بن صالح اور ان کے اصحاب، امام سفیان الثوری اور ان کے اصحاب، امام احمد بن حنبل اور ان کے اصحاب سب متفق ہوں یعنی جمع ہوں. تو کہنے لگے اس سے زیادہ صحیح مسائل اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو ابو بکر بن داؤد سجستانی نے کہا کہ یہ سبھی لوگ ابو حنیفہ کو گمراہ قرار دینے پر متفق ہیں یعنی جمع ہیں. دیکھیے تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 382 383 اور اس کی سند صحیح ہے. راوی سب ثقہ ہیں اور امام بغدادی کو امام ذہبی نے کہا وہ بڑے حافظ امام ملک شام و عراق کے محدث تھے. دیکھیے کتاب الضعفا الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 284 پر، تاریخ بغداد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 462 وغیرہ پر. پتہ چلا کہ جمہور محدثین کے نزدیک اس بات پر اجماع ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے معاملے میں گمراہ تھے. اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سنہ وفات 179 ہجری میں ہے، ولادت 93 یا 97 ہے. ان کی جرح بھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر موجود ہے. کہتے ہیں امام ابی عمر یوسف ابن عبد البر جن کی سنہ وفات 463 ہجری ہے، یہ نقل کرتے ہیں کہ امام نے کہا یہ معاملہ ٹھیک ٹھاک تھا. کون کہتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن جب ابو حنیفہ آئے تو انہوں نے قیاس آرائی شروع کر دی اور خائب و خاسر ہوئے. اور ایک جگہ امام مالک نے کہا اگر ابو حنیفہ اس امت کے خلاف تلوار لے کر نکل جاتے تو اس سے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا ان کی قیاس و رائے سے پہنچا ہے. دیکھیے جامع البیان علم والفضلہ ابن عبد البر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239 اور 178 اور نمبر ہے 2102 پر، جلد 2 صفحہ نمبر 1079 پر. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں یہ بات پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ شخص رائے اور قیاس کو ترجیح دیتا ہے اور رائے اور قیاس سے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے. مسلمانوں کے سامنے تلوار لے کر کے نکلتے تو اتنا مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوتا جتنا ان کی رائے اور قیاس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کسی لکڑی کو بھی اپنی دلیل سے سونا بنا سکتے ہیں، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، جیسا کہ امام ابن حاتم نے کہا تھا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی رائے اور قیاس سے ہٹ درمی کے ساتھ جد پر اڑ کر کے اس کو وہ ثابت کر دیتے. تو ان کے پاس رائے اور قیاس تھا
صحیح دلیل ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے ان کو صاحب الرائے کہا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابو حنیفہ کو کہ ابو حنیفہ دین کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اور جو دین کے ساتھ دھوکہ کرے وہ دیندار کبھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 112 پر، تاریخ بغداد جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 500 وغیرہ پر، 552 وغیرہ پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو پتہ چلا کہ حدیث کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گمراہ ہو چکے تھے اور اپنی رائے اور قیاس کو ترجیح دیتے تھے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ قرآن کے زیادہ عالم نہیں تھے، بلکہ زیادہ قرآن کے عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا سخت جرح کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جانوروں کی گندگی اور ابو حنیفہ کا قول ایک برابر ہے۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 569 پر، اور سند مہنا بن یحییٰ تک صحیح ہے، اور مہنا بن یحییٰ کو ابو حاتم بن حبان الوسطی نے اور امام دار قطنی، امام ذہبی یعنی جمہور محدثین نے ثقہ و صدوق قرار دیا ہے۔ دیکھیے سیر اعلام النبلا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 528 وغیرہ پر۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، جب حدیث بیان کر کے فارغ ہوتے تو کہتے جو کچھ بھی تم نے سنا ہے، اپنے شاگردوں سے کہتے کہ جو کچھ بھی تم نے سنا ہے ہم سے وہ سب باطل ہے، سب غلط ہے۔ دیکھیے ابن ابی حاتم الجرح و تعدیل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 450 وغیرہ پر۔ تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر کے اس طرح سے اپنے شاگردوں کے سامنے جھوٹ بولتے تھے حدیث کے نام پر، اور بعد میں یہ کہہ دیتے تھے کہ جو کچھ تم نے ہم سے سنا ہے وہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ ابو حنیفہ یکذب، ابو حنیفہ جھوٹ بولتے تھے۔ دیکھیے کتاب الضعفاء الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 284 وغیرہ پر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ان کے اوپر بہت ساری جرحیں ہیں جمہور محدثین کی، اور کچھ لوگوں نے متاخرین میں سے ان کے بارے میں اچھی رائے رکھی ہے، ان کی تعریف کی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جمہور محدثین کے مقابلے میں کچھ لوگوں کی بات معتبر نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ محدثین کی عدالت میں وہی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا امام ابو حنیفہ مرجی تھے، کیا امام ابو حنیفہ جہمی تھے، کیا امام ابو حنیفہ نے قرآن کو مخلوق کہا تھا؟ کوفہ کے اندر سب سے پہلے وہ کون شخص تھے جنہوں نے قرآن کو مخلوق کہا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی نشست میں اپنی پوری بات رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کسی کے بھی شان میں غلو کرنے سے بچائے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محدثینوں نے اور بھی کئی اعتراض کی ہیں، جس میں کہ امام حماد بن سلمہ ہیں جن کی ولادت 87 ہجری ہے اور سن وفات 167 ہجری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ابو حنیفہ کے سامنے حدیث اور آثار صحابہ پیش کیے جاتے تو وہ اس کو اپنی رائے کی وجہ سے رد کر دیتے تھے۔ دیکھیے کتاب السنۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210 پر۔ اس سے پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حدیث پیش کی جاتی اور صحابہ کے آثار پیش کیے جاتے تو اس کو اپنی رائے سے رد کر دیتے تھے، یعنی اس کو نہیں مانتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے، ان کی ساری بات حدیث کے مطابق ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے اس کی مختصر طور پر اس قول کی سند کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی سند میں مومل بن اسماعیل ہیں، یہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں، باقی راوی بھی ثقہ ہیں۔ اور مومل بن اسماعیل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2700 میں روایت لی ہے۔
اور آپ مزید دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں تقریب التہذیب کے اندر صفحہ نمبر 16 پر اور میزان الاعتدال کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 228 وغیرہ پر. اسی طرح سے امام ابو عیسیٰ ترمذی محمد بن عیسیٰ جن کی سن وفات 179 ہجری ہے، امام ترمذی نے کہا نعمان ابو حنیفہ نے کہا استسقاء کی نماز نہ پڑھی جائے گی اور نہیں لوگوں کو چادر پھیرنے کا کہتا ہوں، وہ دعا کریں گے اور دعا کر کے سارے لوگ اکٹھے لوٹیں گے. امام ترمذی نے کہا ابو حنیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کی ہے. دیکھیے الجامع ترمذی معطوفۃ الحوزی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165 پر. تو پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رائے اور قیاس کو حدیث رسول پر اور صحابہ کے آثار پر رائے اور قیاس کو ترجیح دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی، چھان بین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.